میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آج تک آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے 50 سال بتوں کی عبادت کی ہو؟ او بھائی شیخ صاحب مجھے ایک بتاؤ یار, شیخ صاحب مجھے بتاؤ, مسلمان ہونے سے پہلے خلیفہ صاحب کا دین کیا تھا؟ بت پرست ہے یا نہیں تھے؟ محترم اللہ یاری صاحب, ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں, بہت محبت رکھتے ہیں, کیونکہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرما دیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ جناب عمر ہوتے, تو بس ہم عمر کے لیے ہماری محبتیں, پیار اور عشق جو ہے نا وہ بڑھ چکا ہے, اور ہم کسی صورت میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اسی لیے تو آپ ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جناب جی یہ ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. آپ بھلے دیکھیں اس کے سند اور متن میں جو مرضی آپ فالٹ نکالتے رہیں, لیکن ہمارے سنت والجماعت کے علماء اس پر پکے ہو چکے ہیں. آپ جتنے مرضی ان کے قصور نکال کے بتائیں گے, ہمارے سنت والجماعت کے علماء بہت زیادہ عشق اور محبت رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننے کے لیے, اور ان پہ اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے ہمارے علماء تیار ہیں. اور انہوں نے پیچھے ایسی ہی فوج جو ہے نا وہ تیار کر دی اپنے اپنے گلی محلوں میں, وہاں پہ بہترین پورا سال جناب ابو بکر کی, جناب عمر کی, ان کے سارے فضائل بیان کرتے ہیں. اور اتنے بیان کرتے ہیں کہ آپ کہیں گاؤں میں جا کے تو کسی شخص سے پوچھئے کہ جناب عمر کون تھے, وہ کہتے ہیں پیغمبر تھے, اور جناب ابو بکر کون تھے, وہ بھی پیغمبر تھے. وہ ایسے بھی ذہنوں والے لوگ جو ہے نا وہ تیار ہو چکے ہیں. آج تک کسی رؤوف صاحب آپ سے سوال یہ تھا, اسلام لانے سے پہلے, کلمہ شریف پڑھنے سے پہلے خلیفہ ثانی کا دین کیا تھا؟ اب وہ کیا تھا کہ مطلب کہ ہم تو یہ بھی نہیں کہیں گے وہ دین ابراہیم پہ تھے. بت پرست ہے نا, بت پرست ہے بھائی, بت پرست ہے, بت پرست ہے بھائی, کہا جا سکتا ہے. ہاں جاہلیت کے زمانے میں بت پرست. اب مجھے بتائیں, آج تک آپ نے دیکھا سابقہ ہندو, سابقہ بت پرست پکڑ کے اللہ اس کو نبوت دے دے؟ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے بت پرست ہے, تو اپنا عقیدہ بتاؤ جی. جیسے ابن تیمیہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کافر تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا تو نبی نہیں بنا. آپ کا یہی معیار ہے تو ادھر بھی آ جائیے تھوڑا. نوح کا بیٹا نبی نہیں بنا کیونکہ وہ تو تھا ہی کافر نا. عرض یہ ہے کہ کافر کیا نبی بن سکتا ہے؟ تو ساتھ رہ کے ان کی صحبت میں رہ کر بھی نہیں ہوئی. یہ کوئی ٹھیک ہے بھائی, نبوت ہم نے نہیں کہا کہ بھائی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے وہ اچھا آدمی ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے جو ان کی صحبت میں جو بھی رہتا ہے اچھا آدمی. بات یہ ہے کہ ایک بت پرست کو جس کی عمر داڑھی سفید ہو گئی ہے, عمر گزر گئی ہے, وہ بتوں کے سامنے پوجا کرتے ہوئے لوگوں کو مارتے ہیں کہ بتوں کی تم احترام نہیں کرتے, بتخانہ جاتے ہیں روزانہ, ایسے شخص کو نبوت کبھی ملی ہے؟ اللہ کا فضل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے فضل نہیں, ایسا فضل اللہ کے فضل میں تو کبھی تو نہیں. 1,24,000 انبیاء نا, اس میں سے 1-2 کو دکھایا کہ سابق بت پرست کو سابق مثلا بت پرست کو اس کو کیا ملا ہے؟ نبوت ملی ہے جی. اللہ کے فضل میں تو کوئی کمی نہیں نا, آپ دکھائیں نا, صرف عمر پہ ہی فضل کرنا. کچھ چاہے اس کو نبوت نہیں, مگر تب بھی وہ ولایت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ, مصر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے 100 خط کیا اور ان کو اللہ کا ولی بنایا. دیکھیں یہ اسلام لانے کے بعد بھی میں نے اپنی کتابوں سے دیکھا کہ صحابہ نے شہادت دی کہ فضل غلیظ ہے, اخلاق نہیں ہے اس شخص, ٹھیک ہے نا. آج تک اللہ نے کسی فضل غلیظ کو نبی بنایا؟ یہ تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی فضل غلیظ تھا, بس اخلاق کو نبوت دیا. ایسا نہیں او بھائی, وہ دیا تو صحابہ جھوٹ کہہ رہتے ہیں کہ فضل غلیظ نہیں ہے. صحابت کی بات تو آپ پہ حجت ہے نا. حضرت صحابہ کی بات ہماری, مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جتنے, آپ کو پتا ہے امام بخاری نے کیا کہا ہے المفرد میں کہ اللہ تعالیٰ نے 20 جگہ حضرت عمر کی بات موافقت کیا ہے. یہ سب کفر ہے, واللہ کی قسم یہ کفر ہے. ان باتوں میں کیا ہے کہ ابو بکر, عمر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف ہے, اللہ تعالیٰ عمر کی تعریف کرتا ہے نا. اللہ کی قسم یہ سب کفر ہے. بالکل یہ سب کفر ہے. دیکھیں یہ ان کا عقیدہ کیا ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں موافقات عمر جو ہے نا, موافقات عمر, اس کے اکثر راوی خود عمر بن الخطاب ہے. عمر بن الخطاب اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان جگہ پہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اجازت دیں. مثلا اس کے موافقات میں کیا ہے, میں یہ دیکھو, میں آپ کو یہ دیکھیں یہ کفر ہے کہ سراسر کے نہیں. ہاں
بھائی صاحب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں موافقات, اس کے موافقات میں کیا ہے. اب دیکھیں واقعاً یہ اس عمر بن الخطاب کیسے بہترامی کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فلان بات سمجھانے کی کوشش کی, انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے, میری تائید کی. یہ موافقات عمر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری موافقت میں آیت نازل کی. یہ کتاب بخاری ملاحظہ کریں, یہاں پہ حدیث نمبر ہے 4483 اور راوی خود بھی عمر بن الخطاب ہے. اچھا کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علیک البر والفاجر, آپ کے پاس نیکوکار بھی آتے ہیں اور بدماش لوگ بھی آتے ہیں, فاجر لوگ آتے ہیں آپ کے پاس. لو امرت امہات المؤمنین بالحجاب, آپ اپنی عورتوں کو کیوں حجاب کا حکم نہیں دیتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمر کو غیرت ہے. رسول, اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی جو خواتین ہیں وہ بے حجاب پھر رہی ہیں, اور وہاں پہ بدماش بد کردار لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کو, پیغمبر کو پرواہ نہیں ہے. فانزل اللہ آیت الحجاب, تو اللہ تعالیٰ نے میری تائید میں اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے آپ بتائیں شیخ صاحب, دیکھو یہ ہے ادب مفرد ہے, شابدار الصدیق ہے, بخاری صاحب کی کتاب ہے. عائشہ کہتی ہیں قالت كنت آكل مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم حیثہ, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب کا کوئی کھانا تھا جو وہ اکثر وہ گوشت اور آٹا وغیرہ کو ملا کے اس طرح شوربہ وغیرہ بناتے تھے. ومر عمر صاحب بھی آئے, فدعاه فاکل, اس کو بھی بلایا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا. فاصابت يده اصبعي, تو میرا جو ہاتھ ہے عمر کے ہاتھ سے ٹچ ہو گئی. فقال حس لو اطاع فيكن ما رأتكن عين, اس نے مجھ سے کہا کہ پیچھے ہٹ, اگر یہ شخص, رسول اللہ بھی نہیں بولا, لو اطاع فيكن, اگر میری بات ازواج کے متعلق مانا جاتا, آپ لوگوں کے متعلق میری بات یہ مانتا, ما رات کو عین, آپ کو کوئی شخص دیکھتا بھی نہیں. دیکھو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ غیور کو, ان کی اپنی حدیث ہے ما خلق اللہ تعالی اغیر منی, کہ مجھ سے زیادہ صاحب غیرت کسی کو خلق نہیں کیا. تو یہ شخص ان کے بارگاہ میں ان کی عورت ان کی بیویوں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اگر میری بات مانا جاتا آپ تو آپ لوگوں کو پھر کسی کے آنکھ نہ لگتی. فنزل الحجاب, تو اس وقت حجاب نازل ہوئی. ایک منٹ, ایک اور حدیث دیکھو, حدیث نمبر 4795. خرجت سودۃ بعدما ضرب الحجاب لحاجتها, حجاب آ گئی تھی تو سودا کس, وہ زیادہ تر وہ پیشاب کرنے کے لیے باہر جاتے تھے نا, گھر میں تو کمرے میں تو نہیں ہوتا تھا نا, وہ صحرا میں جا کے کرتے تھے, وہ اپنے قضاء حاجت کے لیے نکل گئی باہر. وکانت امرأۃ ما ضرب الحجاب, حجاب بھی واجب نہیں ہوا, معاف کیا, حجاب بھی واجب نہیں ہوئی, نہیں حجاب بعد ما ضرب الحجاب, حجاب نازل ہونے کے بعد, معاف کیجیے, حجاب نازل ہونے کے بعد وہ سودا جو آتا ہے, وہ سودا نکل گئی کسی کام سے, وہ اکثر قضاء حاجت کے لیے. وکانت امرأۃ جسیمہ, اور وہ ایک چاق چوبند خاتون تھی. لا تخفى على من يعرفها, جو بھی ان کو جانتی تھی, پہچان جاتی ہے, وہی یہ سودا ہے, ان کے چلنے کے انداز سے, ان کا جو ہیکل ہے اس سے. فرآہ عمر بن الخطاب نے اپنی نظر ان پہ پڑی ہے. فقال یا سودا واللہ ما تخفین علینا فانظری کیف تخرجین, کہا کہ اے سودا تو ہم سے چھپ نہیں سکتی, ہم سے پوچھتا نہیں, تو اچھی طرح سے دیکھ لے تو باہر کس طرح نکلتی. اور بھائی کسی کو حق ہے, اس کی بیٹی تو نہیں نا, کسی اور کی بیوی ہے, کس نے اس کو حق دیا کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے خطاب کرے؟ کس نے اس کو حق دیا؟ مطلب یہ بھائی آپ دیکھو بھائی, نہیں شیخ صاحب اجازت, اگر کوئی گلی کا آدمی آپ کی بیوی کو اس طرح خطاب کرے, فلانیہ تو جو باہر نکلتی ہے نا تو پردہ تیرا ایسا ہونا چاہیے, سب لوگ دیکھ, تو آپ کو اب برا نہیں لگے گا؟ یہ شوہر کے لیے بغیرتی کا مقام نہیں ہے. اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ سجدت کو اپنایا ہے, کیا سمجھا ہے؟ پردہ ہے تو ان کے لیے سب سے زیادہ ہے. یہ توہین ہے بھائی, یہ توہین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نصیحت کرے حجاب پردے کی, یہ نبی کی توہین ہے, ان عورتوں کی توہین ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریعت جانتے ہیں. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرواہ ہی نہیں ہے نا. قرآن میں آیت جو اتنی 20 جگہ اللہ نے ان سے موافقت کی ہے, کیسے کی ہے؟ عبداللہ یہ سب جھوٹ ہے نا, عرض کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. قرآن کی مفرد میں امام بخاری جھوٹ بول رہے ہیں. بالکل یہ عائشہ اور عمر, یہ کیونکہ ان کے فضائل ہیں نہیں. عمر کے پاس نہ فضیل علم ہے, عمر کے پاس نہ کوئی خطبہ ہے, نہ اس کو کچھ آتا بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ تیمم اس کو آتا نہیں تھا نا,
جنگوں سے بھاگ جائے. انہوں نے فضائل جو بنا دیے نا, ہاں فلان جگہ پہ اللہ نے آئے میری وجہ سے نازل کیا. عائشہ کی وفات سنہ 57, اجازت ہے, عائشہ کی وفات سنہ 57, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 47 سال, ٹھیک ہے نا. اکثر لوگ اب وہ صحابہ مر گئے ہیں, اور بھائی نئے لوگ اب مسلمان ہو کے مدینہ آئے ہیں, تو ان کو سنا دینا کہ بھائی فلان آیا عمر کی فضیلت میں داخل ہوئی, فضیلت میں نازل ہوئی ہے نا, تو ان کے لیے فضیلت بنانا ہے, یہ سب جو غلط ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ فضائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیرت کے خلاف ہیں, ان کے شخصیت کے خلاف ہیں, کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاجر افراد آتے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہے, عمر ان کو سکھا رہے ہیں, اور ان کے موجودگی میں کوئی قید ہے, بھائی آپ کے موجودگی میں, آپ گھر میں موجود ہونا, آپ کا مہمان آپ کی بیوی سے قید ہے کہ اگر میری بات مانی جائے آپ پہ کسی کا آنکھ نہیں پڑے گا, اس کا مطلب آپ کے لیے بے عزتی نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ. ایسا ہے کہ کسی کو رائے دینے سے کسی کا نہیں ہو جاتا, اور اب یہی رائے دیکھو, حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنانا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ کیا, کیا فرشتوں میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا, مشورہ نہیں کیا, خبر دیا ہے, خبر دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ, مشورہ نہیں کیا, اللہ نے مشورہ کیا. دیکھو یار یہ حالت ہے ان کی, اللہ نے مشورہ کیا. اللہ میرے دوستو, اللہ یاری صاحب ویسے ہی پریشان ہو رہے ہیں. ہمارے جو سنت وال جماعت والے ہیں, بالکل دیکھیں نا ان کے عقائد, ان کی سوچیں کیسی ہیں کہ اللہ یاری صاحب اپنے ماتھے پہ ہاتھ مار مار کے جیسے نا وہ اندر سے دکھی ہوئے ہیں کہ یار یہ کیسے سنت وال جماعت والے ہیں, ان کے عقائد کیسے ہیں کہ اللہ بھی مشورہ لے رہا ہے جناب جی میں نے خلیفہ بنانا ہے روئے زمین پہ. حالانکہ اللہ یاری صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ نے ہاں جی یہ خلیفہ بنانے کے لیے بھی اللہ نے مشورہ ہمارے سنت وال جماعت کے مولویوں سے بھی کیا تھا, پھر جب دنیا بنانے لگا تھا تو ظاہر پھر ہمارے علماء سے, جناب یہ انڈیا کے جو صوفی کلیم منفی صاحب ہیں, ان سے مشورہ کیا گیا کہ دنیا بنائیں یا نہ بنائیں, پھر حنیف قریشی صاحب سے, اور پھر وہ آصف خطائی صاحب جو ہے نا وہ ان سے بھی مشورہ ہوا ہے, پھر محترم فضل احمد چشتی او جہالت سنن والے ہو, ان سے بھی مشورہ کیا گیا ہے. اور یہ ایسے ہی ان کی سارا سلسلہ. آپ یہ سوچئے کہ ہمارے علماء کی اگر یہ حالت ہے کہ یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ پہ بھی ایسے کوئی الزام لگا دیتے ہیں, تہمتیں لگا دیتے ہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وار سے نہیں بچ سکتے, اہل بیت بھی ان کے حملوں سے نہیں بچ سکتے, تو آپ یہ سوچئے کہ جو ان کے مقتدی ہیں, جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, ہمارے سنت وال جماعت کے علماء کے پیچھے, پھر جو جمعے پڑھتے ہیں, جو ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, جو حق چار یار کے نعرے لگانے والے لوگ ہیں, آپ یہ سوچئے کہ ان کا ذہنی سطح کیا ہوگی. تمام شیعہ کٹھے ہو کے پھر ولایت علی ایسے لوگوں کو آپ منوانا چاہتے ہیں؟ نے مشورہ کیا. آپ اجازت ہے جی, آدم خلق کروں, اچھی بات ہے, چلے بنا لیتا ہوں, آدم بنا لو, ہے جی, اللہ نے مشورہ کیا. وہ فرشتوں نے کیا کہا, اے اللہ یہ زمین پر خون ریزی کریں گے, کیا ہم تیری عبادت نہیں کرتے ہیں؟ وہ خود خواہش مند ہے نا خلیفہ بننے کی, خلافت بڑی مقام ہے, وہ کہتے تھے کہ ہمیں چاہیے, وہ خواہش مند ہے کہ ہمیں بنایا جائے, انہیں آدم کو نہ بنایا جائے. آپ کی خدمت میں عرض ہے, دیکھو شیخ صاحب, آپ نے سوال کو دیکھو کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. کوئی شخص کسی کے گھر جائے, ٹھیک ہے نا, اس کی بیوی کے حجاب پہ اعتراض کرے, یہ شوہر کے لیے مرنے کا مقام ہے, شوہر کی بے عزتی ہے, اور پھر کہہ دے ہاں یہ میرا مشورہ نہیں مانتا, اگر یہ مانتا تو بھئی آپ کو کوئی بغیر حجاب کے دیکھنے کی ضرورت نہ ہوتی. تو لازمی بات ہے کہ یہ مرد سے زیادہ بغیرت ہے, اس مرد کی غیرت نہیں, اس کی غیرت. اور یہ کس کے متعلق کہا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. تو یہ روایتیں جو ہیں, عمر کہہ رہے کہ اللہ نے مجھ سے موافقت کی, اللہ نے میری تائید میں آیت نازل کی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب جھوٹ ہیں, کیونکہ اس کا نتیجہ کیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچے تھے, زیادہ غیرت مند تھے. اصل واقعہ کیا ہے نزول حجاب کا؟ دیکھو اصل واقعہ یہ سب جھوٹ تھا, کہ بھئی ان کی وجہ سے اللہ نے نازل کیا. ہاں, اصل واقعہ ادب مفرد میں بخاری میں جو روایت کی صحیح سند کے ساتھ, یہ زینب ابن بنت جحش کا واقعہ ہے, وہ کافی طویل ہے, وہ اس میں عمر کا نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حجاب نازل ہوا, ٹھیک ہے نا, اس میں یہ عمر کے نسائی کا کچھ ہے ہی نہیں. یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے میری وجہ سے نازل کیا, یہ غلط ہے. اور وہ جو عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا, وہ منافق کا سردار, تو اس سمے میں حضرت عمر نے روکا, یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہو, آپ جانتے نہیں کہ یہ منافق ہے, مگر عبداللہ بن ابی کا لڑکا صحابی. اور یہ فضیلت سمجھ رہے ہیں بھائی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں, یہ ان کے اپنی کتاب ہے, قمیص پکڑ کے کھینچا ہے نا, قمیص پکڑ کے کھینچا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اور بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کر رہے ہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جس کے دل میں یہ بات پکی ہے، اور جس کے دل میں یہ بات پکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ ان سے غلطی صادر ہی نہیں ہو سکے، وہ نماز میں کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کسی کافر منافق کی نماز پڑھائی اللہ کے رسول نے؟ اللہ اور رسول میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا، اصل وجہ کیا رسول اللہ یہ عقیدہ آپ سن لو، اس وقت بھی نہیں پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت بھی نماز نہیں پڑھائی شیعہ حدیث میں جو آپ سن لو، شیعہ حدیث میں یہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقین کا سردار تھا، وہ اپنے قبیلے میں بڑا معزز صاحب رسوخ تھا۔ اس کی جب وفات ہو گئی تو اس کے بیٹے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھائیں گے تو ہم پھر اپنے قبیلے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے، ٹھیک ہے نا؟ وہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ گئے تھے ان پر لعنت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے جو احادیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اس پہ لعنت کیا، نماز نہیں پڑھی ہے۔ نئی بات آپ کو اور بتائیں گے، اب سن لینا، اب سن لے بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کے عزت بچانے کے لیے اور اس قبیلے کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ گئے تھے کہ اگر میں ظاہر میں ان کے ساتھ نیکی کروں گا، جیسے زندگی میں ان کے ساتھ نیکی کیا، اب ان پر اسلام کے احکامات جاری کیے، تو اس کا کیا ہوگا کہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ تو وہ گئے اور وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ میں لعنت کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو عمر ابن خطاب نے وہاں پہ ان کے قمیص کھینچی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اب سن لیں، وہ کہہ نہیں سکتے کہ بھائی میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں جانتا ہوں کہ یہ شخص کون ہے، لیکن یہ شخص جو ہے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دہن مبارک کھول دیں، کچھ ایسے جملے کہہ دیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ کہ پیچھے ہٹو، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کروں، اس کو برطرف کر دیا۔ اس شخص نے بہت وہاں پہ بدتمیزی کی حد کر دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے نا، سینے سے سینے ملا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، پھر پیچھے سے جا دیکھیں، یہ نہایت ہی بدتمیزی ہے اور بے احترامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہوتا ہے۔ پیچھے سے نماز کی حالت میں اس نے قمیص کھینچی ہے، کسی بھی امام شیخ صاحب ایسا نہیں ہے، دکھا دوں قمیص کھینچی اس نے، قمیص یا لباس جو بھی تھا۔ روکا کیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو منافقوں کا سردار ہے، آپ یہ منافقوں کا سردار ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بنا دیا جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اپنی قمیض دی تھی۔ ایک منٹ کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑے پکڑ کے کھینچا تھا۔ دیکھو کہ کوئی بھی عالم دین اور نماز پڑھا رہا ہو، پیچھے سے کوئی کپڑا کھینچ کے پکڑ کے کھینچے کہ تم کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کے لیے توہین ہے، اس عالم دین کے لیے۔ نماز جماعت میں کسی کو کپڑے سے کھینچ لینا یہ اس کی توہین ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوا تھا۔ ہمارا نبی تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ کس، دیکھو بخاری کی حدیث ہے، دیکھو بخاری چاپدار ہے تراث العربی، یہاں پر حدیث نمبر ہے 1269، اس میں یہی ہے کہ عبداللہ ابن ابی روتے ہوئے آئے، اور عبداللہ ابن ابی اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عبداللہ، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کا وفات ہو گیا، فلان فلان فلان، وہ صحابی رسول تھے، وہ صحابی، وہ مخلص آدمی تھے۔ تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ عمر ابن خطاب نے، یہ حدیث نمبر 1366 ہے، جب عبداللہ ابن ابی کا، یہ عمر ابن خطاب خود راوی ہیں، گئے نماز پڑھانے کے لیے، جب عبداللہ ابن ابی کی وفات ہو گئی تو دعی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی علیہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثبت الیہ، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے، وثبت الیہ، میں ان پر اچھل پڑا، میں ان کی وثبت الیہ کا کیا مطلب، میں ان کی طرف اچھل پڑا، میں نے کہا یا رسول اللہ اتصلی علی ابی ابن ابی وقد قال یوم کذا وکذا 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 اعدد الیہ، تو میں نے کہا کہ آپ اس پہ کیوں نماز پڑھا، آپ اس شخص نے تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، حالانکہ حالت وہاں پہ بڑی نازک حالت تھی۔ وہ صحابی رو کے آیا تھا، وہ پچھلے حدیث میں کہ آپ نماز پڑھائیں ہماری عزت چلی جائے گی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی پتہ تھا کہ یہ شخص نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو سن لو، ہمارا باپ منافق ہے، ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے، وقال اخر عنی یا عمر، پیچھے ہٹو عمر، مجھ سے پیچھے ہٹو، مجھے نماز پڑھانے دو۔
फलम्मा अक्सर तो इलैहि, तो फिर भी ये पीछे नहीं हटा है, फिर मैंने बहुत ज्यादा इसरार किया तो कहा, मजबूर हो गए रसूल, इन्नी खुय्यर तो फख्तर तो, अल्लाह ताला ने मुझे इजाजत दी है कि मैं नमाज पढ़ा दूं या ना पढ़ाऊं, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने मुझे इजाजत दी। अच्छा अब सुन लो दूसरी जगह पे वो कहता है मैंने रसूल का लबूस का लिबास पकड़ के खींचा है। ये हदीस नंबर है 4770 बुखारी में। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए नमाज पढ़ाने के लिए, फकाम उमर फअखज़ बिथौबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पीछे से गए, उस कपड़ा पकड़ के खींचा। क्यों? या रसूलल्लाह तुसल्ली अलैहि वक़द नहाका रब्बुका अन तुसल्ली अलैहि, ये तो हराम है, आप नमाज इस पे पढ़ा रहे हैं। और जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये अब्दुल्लाह इब्न उमर की हदीस है कि रसूल पे नमाज पढ़ाना हराम था और ये नमाज पढ़ा रहे थे। और जो कह दे कि मैंने कपड़े पकड़ के खींचा है, ये आप हराम कर रहे हैं, आपका नमाज पढ़ना ही हराम है, ये कैसे मुसलमान हो सकता है? शेख साहब ये मुनाफिक है, ये मुनाफिकों का सरदार है। पैगंबर को नहीं पता तो अल्लाह ने कुरान, आप उसकी आयतें जिहाद जाकर देखिए, भाई पैगंबर को नहीं पता, आप मुझे बता। नहीं पता था उस समय, नहीं पता था पैगंबर को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी तक मुझे रोका नहीं गया है, या रसूल मुझे अल्लाह ने अभी तक रोका नहीं। तो ये क्यों कह रहा है कि फिर नमाज के बाद, ठीक है, ये क्यों कह रहा है कि नहीं उतरी ना, बात ये कि सब झूठ है, मुसलमानों पर फर्ज नहीं है कि ये अभी सुन ले ये जब नमाज अभी जब आयत नहीं उतरी है, ठीक है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी करें, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदै अल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे नहीं बढ़ना, दीन उनको हम नहीं सिखा सकते, पैगंबर को हम दीन सिखा सकते, हलाल हराम वो सिखाएंगे, ठीक है ना। तो फिर ये शख्स कपड़े खींच के कह रहा है कि आपको पे हराम है, क्या इस पे नमाज पढ़े, अल्लाह ने मना किया, ये क्यों कह रहा है? तो फिर तो सब बातें झूठ निकल आई ना, तो फिर ये झूठ है कि वो कह रहे हैं कि हुर्मत की आयत अभी आई ही नहीं है, ये खुद कह रहे हैं कि हुर्मत की आयत उसके बाद आई है, तो उस वक्त कभी क्यों कह रहे हैं कि हराम है आप पर? हाँ, इसीलिए तो उनका मकाम बढ़ और फिर भाई साहब जो शख्स ये कह, उसकी अकीदा ये हो, उसके दिल में भी ये बात है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम की नमाज पढ़ रहे हैं, मुझ पर उनका रोकना जरूरी, उनको हिदायत देना जरूरी, वो कैसे मुसलमान हो सकता है? नहीं, वो हिदायत देना, ये मुनाफिक है, इसकी नमाज जनाजा मत पढ़ाइए आप, तो मतलब पैगंबर को पता ही नहीं पता साहिब शरीयत कौन है। पैगंबर ने ये सोचा कि हम ये इसने भाई साहिब शरीयत कौन है? आप फैसला करें भाई, अगर मुअल्लिम नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी ऐसे नबी कि उनको कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है ना, सिवाय जिब्राइल, वो भी अल्लाह की जानिब से पैगाम लेकर आता ना। उमर कौन है भाई? यहाँ पर अगर पैगंबर से आपका अकीदा है कि गलतियां होती थी, ठीक है, नमाज वो हराम नमाज भी पढ़ाते थे कभी कभार, तो ये बताओ जी, उमर उनको ठीक करते थे, तो ये उमर उनसे ज्यादा हमारा अकीदा ये कि कोई ये कहे कि नबी का कपड़ा मैला है तो वो भी काफिर है। मोहतरम अल्लाह यारी साहब, ये देखिए हमारे उलमा के कितने इन्होंने नफीस से अपने अकायद बनाए हुए हैं कि जो शख्स ये बोलेगा कि नबी पाक का कपड़ा मैला है वो काफिर है, लेकिन इसके बावजूद ये मैला बोल दिया, उधर को मैला बोलने वाला काफिर है, और जो उनके कपड़ों के साथ, नबी पाक के कपड़ों के साथ लटक जाए, जो उनके कपड़ों को फाड़ दे, जो उनके सीने के साथ सीना लगा के उनको पीछे पीछे धक्के दे, ये सारा इज्जत में आपने अकाउंट करना है, क्योंकि उस दो जो थे नबी एक टाइम में काम कर रहे थे। आपने इस एंगल से देखना, क्योंकि हमारे सुन्नत वल जमात वाले इसी एंगलों से देखते हैं। अब आप जो अहले तशय्युअ हैं ये फर्क रखते हैं कि वो जी वो साबी थे, साबी हमारे उलमा नहीं मानते। वो एट ए टाइम, जैसे देखिए ना मूसा और हारून अलैहिस्सलाम, ये दोनों हस्तियां थी, एट ए टाइम वो काम कर रहे थे। तो इसी तरीके से रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब उमर, ये एक ही मनसब पर इसी तरीके से माना जाता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे सुन्नत वल जमात वाले कई दफा कह देते हैं कि रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबाओ इजाद जो थे, वालिदैन थे, वो भी कुफर की हालत में मरे हैं। आप इन चीजों को अहले तशय्युअ सारे बुरा मनाते हैं, लेकिन हमारे सुन्नत वल जमात वाले इसलिए बुरा नहीं मनाते क्योंकि जनाब उमर के भी जो वालिदैन थे वो भी ज़ाहिर काफिर थे। तो ज़ाहिर है हिसाब सारा बराबर करके ना, तो हमारे सुन्नत वल जमात वाले अपनी सारी पब्लिक को वो मुतमिन करना चाहते हैं। आप जो जितने भी अहले तशय्युअ हैं, ज़ाहिर है हमारे सुन्नत वल जमात वाले अपनी मसाजिद में काफिर शिया काफिर के
وہ نعرے لگاتے ہیں. تو آپ تو ظاہر کافر لوگ ہیں. آپ لوگوں کو جناب جی اپنے طور پہ آپ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے توقیر رکھتے ہیں, عزت رکھتے ہیں, اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, وہ آپ کی اپنی جگہ ہے. لیکن ہمارے علماء نے اپنی زبان سے کبھی بھی ایڈمٹ نہیں کرتے کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے. کہتے ضرور ہیں لیکن مسجدوں میں ان کے نہ نام لکھیں گے نہ ان کے نام سے یہ مساجد بنائیں گے. بس اسی طریقے سے ہمارے لوگ جو ہیں نا, جو سنت والجماعت کے علماء ہیں, وہ ایک جیسے وہ فلتا تھا نا, وہ کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر کی جو خلافت تھی وہ فلتا تھی, ایسے ہی ہمارے یہ فلتا میں یہ اس کو بھی ڈال دیں کہ انہوں نے بھی یہ جو کہا ہے کہ اہل بیت سے محبت والا کام ہے. بس یہ اسی کاموں میں آپ ڈالیں گے. آپ نے جتنے بھی قانون قاعدے لگانے ہیں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا کام ہے, وہ آج کے دور میں 1900 کی دہائی میں جو بندہ کوئی ریڑی والا, سائیکل والا, جو چنگچی چلانے والا, اگر اس نے کوئی توہین کر دی نا, کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی نسبت دے دی کہ ان کا کپڑا مائلہ تھا, اگر ایسا انہوں نے کہہ دیا تو انہیں سزائے موت دی جائے گی. ان کو تیر و تلوار کے ساتھ, گولیوں کے ساتھ, چھریوں کے ساتھ, ڈنڈوں کے ساتھ مار دیا جائے گا. لیکن جو پہلے معاملات چل چکے وہ ساری استثناء انہیں حاصل ہے. ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا اس کی انگلی کاٹ دی جائے گی, اور جو زبان چلائے گا اس کی زبان کاٹ دی جائے گی. کوئی معافی نہیں دے گی. یہ ہمارے قانون قاعدے ہیں. سنت والجماعت زندہ باد. شاباش ہمارے سنت والجماعت کے علماء. تو یہ تو کہہ رہا ہے حرام نماز پڑھ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام نمازیں پڑھاتا تھا. حرام نمازیں نہیں, اس کے بعد نبی یہ دیکھو یہ حرام نماز نہیں ہے, یا اس نے کپڑے پکڑ کے کھینچے. فاخذ عمر, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پکڑے. یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ, اللہ نے تجھ پہ حرام کیا ہے کہ اس کو نماز نہ پڑھاؤ, اور تو اس کو نماز پڑھائے گا. یہ کیا ہے؟ یعنی آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں. تو یہی اللہ نے آیت اتاری کی نہیں, اس کے بعد نہیں اتاری نا, نہیں اتاری. یہ سب عمر اور عبداللہ ابن عمر کے ادعا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تھا اللہ نے عمر کی تائید کیا. اللہ نے عمر کی تائید کیا نا, وہی تو ہم سے اختلاف ہے نا بھائی صاحب. بخاری جھوٹ کہہ رہے ہیں, یہ سب حدیث جھوٹی ہیں. یہ اب سن لو صحابہ کو پتا ہے کہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. عمر بن خطاب نے اس معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے توہین کی. عبداللہ ابن ابی بن سلول کے نماز کے معاملے میں اہانت کی, توہین کی, اپنی جو ہے وہ گستاخی واضح ہے, ٹھیک ہے نا. بعد میں اس کی عزت بچانے کے لیے یہ حدیث گڑی گئی کہ بھائی اس وقت جو یہ واقعہ ہوا تھا اللہ نے عمر کا سائڈ لے لیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا نا. اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اس کے بعد کہ پیغمبر آپ نماز, تاکہ عمر کے لیے عزت بن جائے. اس کی اصل حقیقت یہی ہے, اصل حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ کسی معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو چھوڑ کر کسی اور کا تائید کر دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ کے صرف آپ لوگوں کی کتابوں میں کہ ہر معاملے میں جہاں پہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے ہیں, عمر کی تائید پہ آیت نازل ہوتی ہے, پیغمبر پہ نہیں ہوتی. مطلب کہ 20 جگہ جو یہ فضائل گڑنے کی فیکٹری ہے بھائی. کچھ غور کرو تو پتہ چل جاتا ہے فضائل جھوٹی ہیں. امام بخاری بھی بریلوی مان لیا جائے. دیکھو نہیں, یہ عمر کے تعصب میں تو اس سے پہلے عبداللہ ابن عمر خود انہوں نے اپنے فضیلت میں حدیث گڑی ہیں. دیکھو ایک شخص امام بخاری تھا, وہی دن ہمارا ہے بریلوی. شیخ صاحب پیغمبر کی توہین جو ہے گستاخی کفر ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل کفر ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کے سامنے اطاعت تسلیم واجب ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے, ہادی تھے, امت میں کوئی شخص نہیں تھا جو ان کو ہدایت دے دے, ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ جاتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ میں شرکت کرنی ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے نہ ہو سکتا ہے؟ یہی تو کہنے کا مطلب, تب تک حکم نہیں آیا تھا. وہ تو کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یار, تو کسی کو حق تھا, کسی کو حکم نہیں ہے. چلے کسی کو حق ہے بھائی, کسی کو حق ہے کہ قمیض پکڑ کے کھینچے کہ آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں. آپ کالر پکڑنے کے, وہ قمیض پکڑنے نیچے سے. یہ کیا ہے؟ اقام عمر اخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا کیا ترجمہ ہے؟ وقال یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ. قمیض سے یہ بتائیے کہ کہنے کا مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو پکڑ کے کھینچا ہے اور کہا کہ کیوں اس پہ نماز پڑھ رہے ہو, اللہ نے تو حرام کر دیے تم پہ اس پہ نماز پڑھانا. یعنی اس شخص کا عقیدہ یہ ہے, دیکھیں
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام نماز پڑھانے لگے ہیں اور اس کو ہدایت دینے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر کو سکھائیں کہ نماز حرام ہے، اور کس انداز سے کہ کوئی بھی شخص کسی مولوی کے ساتھ نہیں کرتا کہ نماز کے لیے امام کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچو. ہاں یہ بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے. جی بولے، آپ بولے، میں نہیں بولتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اب عمر یہ کام کیے ہیں، ان کو علم الغیب ہے، وہ عالم الغیب ہے، مانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں کہ نہیں؟ اللہ اور اللہ کے دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام سے یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ ان پہ اعتراض کریں. وہ جو بھی بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتکب ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، دین سے مرتد ہوتا ہے. پیغمبر کو یہ الزام لگانا کہ آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں یہ نہایت ہی کفر ہے. آپ کا علم تھا کہ اللہ اے عمر ابھی تک مجھے روکا نہیں گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کبھی آیت آنے والی ہے. عمر کو علم تھا، وہ آیت آئی، عمر کو اللہ کی جانب سے علم تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی حرام کرے گا، تو میں شروع ہی سے پیچھے ہی سے پیغمبر پہ یہ میں منع کر لیتا ہوں. ایسی مطلب یہ بات نہیں، اللہ کی بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ذریعہ بنایا اور ان سے موافقت کی، ان کی لفظ کو کاٹ دیا قرآن کی آیت کے مطابق. تو جبرائیل کس کام کے لیے؟ اگر اللہ دیکھ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام فعل کرنے لگے تھے، اللہ نے عمر سے کہہ دیا کہ تو بھئی پیغمبر کی ہدایت کر، تو اصل محادی ہے نا، اصل عادی ہے. اس سمے تو حرام تھا نہیں، حرام تو اس کے بعد ہوا ہے، آیت اترنے کے بعد. او بھائی آپ مجھے بتاؤ، دیکھو بھائی، اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دے کہ آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں، یا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ نہیں، جو کوئی کہتے تو وہ تو مطلب کہ کہنے کا مطلب یہ کہ اس سمے تو حرام و حلال کا مطلب ہی نہیں ہوا تھا، وہ تو کہنے کے حرام. شیخ صاحب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھانے لگے عبداللہ ابن ابی کے جنازے پر، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ایک مسلمان کہتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ حرام نماز آپ پڑھانے لگے ہیں، یہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مان لیجیے قیاس سے کام نہیں نہ چلے گا یہاں، ابھی وہاں پہ حلال و حرام کا بھی مسئلہ نہیں آیا بھائی صاحب. نہیں حرام ہو گیا، دیکھو آپ بتائیے وہاں پر آپ فرض نبی کو چھوڑتے ہیں، نبی چھوڑتے ہیں، آپ جاتے ہیں بھائی کوئی کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ عالم دین ہیں، آپ مولوی صاحب ہیں، کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے آپ کا یہ فعل حرام ہے، سب کے سامنے کہتا ہے، یہ آپ کے لیے بے عزتی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا وضو خراب ہے یا آپ کا نماز غلط ہے، پیچھے ہٹو، یہ کپڑے کھینچتا ہے، یہ آپ کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سے صحیح، اگر سے آدمی شریعت کے مطابق ہمارا وضو صحیح نہیں ہے اور ہمارے اندر انصاف ہے تو ہم یہی کہیں کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ کی وضو صحیح ہے اور وہ آپ کو کہہ دے کہ آپ غلط ہے اور پیچھے آپ کو کرتا اور سب کے سامنے آپ سے مناظر کی کوشش بھی کرتا، آپ کی بے توہین ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو خیانت کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ خیانت کر رہا ہے. آپ کی توہین ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر کوئی شخص آپ کو کہتا دیکھ آپ نماز پڑھانے لگے، آپ کی نماز غلط ہے، کیا کہ واقعا آپ کی نماز غلط بھی ہے، آپ کی توہین ہے کہ نہیں؟ ایک عالم دین کا ہونے کے ناطے احترامی ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل صحیح ہے، وہ نماز منافق پہ کافر پہ بھی نماز پڑھے اس کی نماز صحیح ہے، شریعت ان کی ہے، وہ معصوم ہے، وہ غلط کر ہی نہیں سکتا ہے. سن لے بھائی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کریں صحیح ہے، کوئی شخص ان سے کہہ دے کہ آپ حرام کر رہے ہیں، یہ مسلمان کیسے ہے؟ مجھے سمجھا دو بھائی. یہ بتائیے کہ اس سمے حرام ہوا تھا پڑھنا؟ آپ خالی اتنا بتا دیجیے. نہیں حرام تھا، نہیں حرام تھا. تو کیسے آپ کہہ دیے کہ وہ حرام کرنے جا رہے تھے جب حرام تھا؟ بھائی میں نہیں کہا، خلیفہ آپ کا کہہ رہا بھائی صاحب، شیخ صاحب دیکھ ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، ایک دفعہ سن لو بھائی، ایک دفعہ پھر یہ دیکھو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، خود عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پڑھا نماز پڑھا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کہ نماز پڑھائیں، جماعت کری ہو رہی ہے جنازے کی. فقام عمر فاخذ بثوبه، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، عمر کھڑے ہو گئے نماز کے کپڑے کھینچائے ان کے، فقال اور کہا یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان یصلی علیہ، اے پیغمبر آپ اس پہ نماز پڑھائیں گے، اللہ نے تو حرام کیا اس پہ نماز پڑھانا. ایک شخص نماز دیکھو سب کے سامنے، دیکھو بھائی صاحب پورے انصار سارا مجمع کھڑا ہے، جنازہ ادھر پڑا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے، جو نا یہ کپڑے پیچھے سے کھینچتا ہے، پیچھے سے ہی کھینچا ہوگا نا تو کیونکہ جماعت پیچھے ہوتی، اور کہتا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ حرام ہے. تو ارے اس سمے حرام دیکھو جس شخص کا عقیدہ یہ ہے، جو سجیسٹ کرتا ہے، اس کے ذہن میں خیال بھی آ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام نماز پڑھا بھی سکتے ہیں، وہ مسلمان یا کافر ہے.
وہ حرام تو کہے نہیں ہے، وہ بولے کہ یا رسول اللہ یہ کافر اور منافق ہے، اس سمے یہ بولا منافقوں کی دیکھو نماز دیکھو پڑھنا حرام ہے۔ یا رسول اللہ تصلی علیہ، آپ اس پہ نماز، وقد نہاک ربک، اللہ نے تجھے منع کیا کہ اس پہ نماز نہ پڑھو، مجھے بتاؤ یہ کب ہوا؟ اللہ یاری صاحب یہ کب ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ وہ تو صرف اتنا ہی کہہ رہے تھے کہ آپ نہ نماز اس کی پڑھائیں، یہ بندہ منافق ہے، یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی نماز پڑھائی جائے، بس یہ مشرک بندہ ہے، اس کی بالکل نماز آپ کو نہیں پڑھانی چاہیے۔ یہ کب ہوا، کیوں ہوا، کپڑے کب کھینچے انہوں نے تو روکا ہی نہیں نماز سے، یہ کب ہوا؟ جب اسی چیز پہ بھی اگر ہمارے علماء آپ کو روک لیں تو آپ کیسے منوائیں گے؟ آپ اپنی جتنی بھی ویڈیو ہے، جتنی ریکارڈنگ ہے، وہ ریورس کر کے ان کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، پھر انہیں کوئی علم ہوگا۔ لیکن انہوں نے تو پہلے ہی اپنا جو عقیدہ ہے اپنا واضح کر دیا۔ ہمارے سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو یہ بولے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا مائلہ ہے تو وہ کافر ہے، تو جو مائلہ کپڑا بولے گا وہ کافر ہے۔ اگر کوئی کپڑے کھینچ رہا ہے تو یہ اس میں میلے میں نہیں آ رہا، کیونکہ قانون قاعدے ہمارے سنت والجماعت والے وہ بنائیں گے کہ جو بالکل بھی آپ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے انہوں نے کبھی آج دن تک کہا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے میلے تھے؟ وہ ظاہر انہوں نے کہا ہی نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، تو وہی قانون ہم بنائیں گے تاکہ اگر مائلہ بولے گا تو تب کافر ہے، اس کے بعد کپڑے آپ کھینچ سکتے ہیں، اور اس وقت کے دور کے لوگ جو تھے وہ کھینچ سکتے تھے، پھر جنازے سے روک سکتے تھے۔ بھلے معلم اللہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کے بھیجا ہے، وہ ہادی تھے، انہوں نے ہی بتانا تھا۔ لیکن آج 1900 کی دہائی کے جتنے بھی پیداوار ہیں، جو 2000 میں جو ینگسٹر جو جوان پیدا ہوئے ہیں، وہ بالکل نہیں بول سکتے، اگر وہ بولیں گے وہ سارے کے سارے کافر ہوں گے۔ یہی عقائد ہیں سنت والجماعت کے۔ یہ ابی کے جواب عبداللہ ابن ابی کے جنازے پہ ہوا نا، یہ اللہ نے تجھے منع کیا، یعنی حرام ہے نماز، یعنی یہ شخص سمجھتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا نماز جس سے اللہ نے منع کیا وہ نماز پڑھانے لگے، یہ مسلمان یا کافر ہے؟ مجھے سمجھا دو۔ ابھی ہمارے زمانے میں یہ بخاری ہے بھائی، اگر دیکھو ابھی ہمارے زمانے میں آپ کے کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل ہو، کوئی مسلمان کہہ دے کہ پیغمبر نے یہ کیوں فعل انجام دیا، یہ بری بات ہے، یہ اللہ نے اسے منع کیا تھا، اب کیا کہیں گے؟ دیکھیں گے کہ یہ شخص مرتد ہے، کافر ہے۔ بھائی ان کے ہاں عمر کو سب چیز کی چھٹی ہے، وہ ڈرنک کرے نا، لوگ خود کی ڈرنک پی کے نشے ہو جائیں، ان کو چھٹی ہے، ان کو چھٹی ہے۔ صحابہ کو مارے، عائشہ کے گھر پہ چاپا مارے، ابن میمونہ کے گھر میں چاپا مارے، ان جنگوں سے بھاگ جائیں، آئے ہائے، عمر کو شریعت تو اس کے لیے ہے نہیں نا، اس کو تو کھلی چھٹی ہے، آپ کے خلیفہ کو تو کھلی چھٹی ہے نا۔ جی بالکل بالکل، اللہ یاری صاحب ایسے ہی کئی بچے بھی گھروں میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھی کھلی چھٹی ہوتی ہے، وہ جو مرضی کرتے رہیں، اور پیرنٹس کے لاڈلے ہوتے ہیں، وہ انہیں ظاہر ہے کچھ بھی نہیں کہتے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام میں بھی جنہوں نے بڑی محنت کی تھی اسلام قبول کرتے ہوئے، پھر اس کے بعد جناب جی جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تو پہلے سارے مسلمان جو تھے وہ گھروں میں اذانیں دیتے تھے، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے اوپر جناب جی بہترین وہ اذان کا اہتمام کیا گیا۔ ظاہر بچپن میں ہم نے ایسے ہی سنا تھا، حالانکہ وہ جب مکے میں تھے تو نمازیں جو فرض ہوئی ہیں معراج کے بعد ہوئی ہیں۔ معراج جو ہے نا یہ ہجرت کے بالکل اینڈ والا کام ہے، اور جب ظاہر مکہ سے ہجرت کرنی تھی تو ظاہر ہے کہ ہمیں سمجھ آتی تھی، یہ ظاہر علماء یہی سمجھاتے تھے کہ ان کی وجہ سے بہترین اسلام کو بہت تگڑا ہو گیا جناب جی اسلام۔ پھر بعد میں سمجھ آئی کہ یہ بالکل ایسے فیک سی چیزیں ایسے بنائی گئی ہیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سادے امتی ہیں جو اپنے دماغ سے نہیں سوچنا چاہتے، انہوں نے اپنا ساری عقل جو ہے نا پیسہ اکٹھا کرنے پہ لگا دی ہے، بجلی کے بل دینے پہ لگا دی ہے، گیس کے بل دینے پہ لگا دی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی سوچے نہیں ہیں۔ سوچیں ہیں تو اپنی بیگم کے لیے ہیں، جن کی نہیں آئی بیگ میں تو وہ بیگ میں لانی کیسے ہیں، اس سوچوں پہ وہ انہوں نے اپنی ساری عقلیں لگا دی ہیں۔ اللہ نے ہمیں کائنات میں بھیجا کیوں ہے؟ ظاہر ایگزامینیشن حال میں ہے، یہ کس نے سوچنا ہے؟ کوئی بھی نہیں سوچے گا۔ اہل تشیع کے اگر ذہنوں میں یہ چیزیں آ گئی ہیں تو وہ خود سوچتے رہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے سنت والجماعت ان کو بھی کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کرتے رہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے جو پیر و مرشد ہیں وہ بھی لاڈلے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے جو پیچھے ماننے والے وہ بھی لاڈلے ہیں، لیکن قیامت والے دن ڈے آف ججمنٹ پہ بہت ہی پریشر والا کام ہوگا، بہت ہی مشکل دور ہوگا، مشکل ٹائم ہوگا، اپنی نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، حج کے ساتھ، اور اگر کسی نے حفظ کیا ہے تو اپنے حفظ کیے ہوئے سارے ساز و سامان کے ساتھ، وہ اگر اس کے لیے فیصلہ ان کی سوچوں سے الگ ہو گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جن کے ساتھ ایفیلیشن ہے انہی کے ساتھ ان کو اٹھایا
جائے گا. اور جو یائلی سرکار کے ساتھ اٹھیں گے وہ الگ ایک لائن بنے گی, پھر جناب ابو حنیفہ کے ساتھ الگ لائن بنے گی, احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک, یہ ساری لائنیں جو کیو بنے گی وہ الگ بنے گی. پھر جو صحابہ کرام جو ان کے پیر و مرشد سارے ان کے ساتھ جو اٹھنے والے ہیں وہ الگ ہوں گے. یہ سارے کا سارا جو ہے نا منظر دیکھنے والا ہوگا انشاءاللہ. دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء یہ کر کے آ رہے ہیں, اور ان کے جو ماننے والے ہیں جو ان کو چندے دیتے رہتے ہیں, اور جو جہالتوں کے سننے والے, سنانے والے اور پھیلانے والے ہیں, فضل احمد چشتی صاحب, وہ بھی باز آنے والے نہیں. او جہالتاں دے سنن والے ہو, آپ ان کو بھی دیکھیے, یہ بھی باز آنے والے نہیں, کیونکہ ان کی سیلیں چل رہی ہیں, چندے آ رہے ہیں, اور یہ بالکل رکنے والے نہیں ہیں کیونکہ ان کے فنڈنگ ہو رہی ہے. دوستو ہمیں کسی قسم کا کوئی فنڈ نہیں مل رہا, نہ ہی ہم لینا چاہتے ہیں. یہ بالکل برا کام ہے, ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دغا کرنے والا کام ہے. انشاءاللہ دوستو ہم اپنی اپنی فکر کریں گے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو کے ساتھ. بہت شکریہ.